آج بھی سنبھل جاؤ، ورنہ آپ یہ دیکھ لیں جو پشاور انسیڈنٹ ہوا ہے. یار مجھے بتائیں اس واقعے کے بعد ہم مسلمان کس منہ سے نان مسلمز کو یہ دعوت دے سکتے ہیں کہ اسلام از اے ریلیجن آف پیس؟ وہ کہیں گے اے پیس، کہ مارنے والے بھی مسلمان، مرنے والے بھی مسلمان. مارنے والا بھی اپنے آپ کو شہید سمجھ رہا ہے، اور جسے مارا جا رہا ہے وہ بھی اپنے آپ کو شہید سمجھ رہا ہے. داڑھی اس نے بھی رکھی ہوئی ہے، داڑھی اس نے بھی رکھی ہوئی ہے، اور فخریہ ذمہ داریاں قبول کی جاتی ہیں. یار مسجد میں، اسلام میں تو آپ کسی غیر مسلم کی عبادت گاہ کے اوپر بھی اس طریقے سے حملہ نہیں کر سکتے. اور ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن کے ماننے والے دین کے نام کے اوپر یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اور پھر فخریہ وہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کارنامہ کیا ہے. آج اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوں تو یہ لوگ جو کہ ذمہ داریاں قبول کر رہے ہیں، کیا ان سے خوش ہوں گے یا اعلان برات کر دیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام تو ان سے فرمائیں گے کہ بھائی قرآن تم نے نہیں پڑھا تھا. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 کہ جس نے ایک جان کو بھی ناحق قتل کیا سوائے 2 استثناء کے، کہ قتل کے بدلے قتل ہو رہا ہو اور وہ بھی جوڈیشری کے تھرو قاتل کو قتل کیا جائے گا. یہ نہیں کہ انہوں نے ہمارے اتنے بندے مارے ہم اتنے مار دیں گے، نہ. یا فساد فی الارض کرتا ہو، وہ بھی جوڈیشری کے تھرو. یہ نہیں ہے کہ میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ یہ جو ہے غدار وطن ہے اور یہ حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ سے ملتا ہے، نہیں، جوڈیشری کے تھرو. یہ 2 استثناء. ان کے سوا اگر کسی انسان نے دوسرے انسان کو قتل کیا، انسان کو، مسلمان نہیں، کوئی بھی زیرو انسان، گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. اور جس نے ایک جان کی زندگی بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. اور پھر جس شان سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قتل کے بدلے قتل کرنے میں انسانیت کی زندگی چھپی ہے اے عقل مندو، تاکہ تم بچ سکو. باقی تمام گناہوں کے لیے اسلام میں یہ ہے کہ معافی اور درگزر کی روش اختیار کرو، لیکن قتل اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے اگینسٹ اللہ نے فرمایا کہ قتل کے بدلے قتل کرنے میں انسانیت کی زندگی چھپی ہے. کیونکہ قتل کے بدلے جب قتل آپ نہیں کریں گے تو ڈیٹرنس نہیں ہوگی، ڈیٹرنس نہیں ہوگی تو قاتل کو اور موقع ملے گا. اور اس میں مسلمان اور غیر مسلمان کی کوئی تفریق نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. صحیح بخاری میں حدیث ہے، جس نے ایک ذمی کافر کو جو عہد کی پاسداری کے تحت ایک مسلمان ملک کے اندر ٹیکس دے کر، جزیہ دے کر رہ رہا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اس مسلمان ملک کی فوج کے اوپر ہے. اس کو بھی اگر کسی نے ناحق قتل کر دیا غیر مسلم کو، تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی، لیکن ایک غیر مسلم کو بھی ناحق قتل کرنے والا جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. مسلمان تو چھوڑ دیں، وہ کتنا بڑا جرم ہے. وہ اتنا بڑا جرم ہے کہ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ یا تو شرک کو معاف نہیں کرے گا قیامت کے دن، جو سورہ النساء میں 2 دفعہ آ چکا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یعنی اگر کوئی دنیا سے بغیر توبہ کے گیا، توبہ اگر کر لی تو معافی ہے. وہ تو سورۃ الفرقان میں ہے کہ ہم شرک کے کانٹیکسٹ میں کہ ہم گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لی. لیکن اگر بغیر توبہ کے مر گیا کسی مؤمن کو قتل کرنے والا، تو وہ بھی قیامت والے دن اللہ کے حضور قابل معافی نہیں ہے. 2 لوگ قابل معافی نہیں ہے، نمبر 1 شرک کرنے والا، اور نمبر 2 ایک مؤمن کا قتل ناحق کرنے والا. اس کے اوپر تو کتنی احادیث ہیں، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا. ابو داؤد میں حدیث ہے سب سے پہلے
نماز کا سوال کیا جائے گا، اور اس کی ایکسپلینیشن سنن نسائی کے اندر ہے کہ حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا۔ اور وہ فیصلہ اس لیول کا ہے کہ سنن ابی داؤد میں، جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ مقتول جسے دنیا میں ناحق قتل کیا گیا تھا، وہ اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتا ہوا اللہ کے عرش کے پائے کے پاس پہنچ جائے گا اور کہے گا کہ یا اللہ، آج مجھے انصاف چاہیے کہ اس شخص نے میری زندگی کیوں چھینی تھی مجھ سے۔ یعنی اس کی اتنی فریگنس ہوگی، اور نبی اسلام کے الفاظ ہیں کہ اس کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا، اور اس نے اپنے قاتل کو پکڑا ہوگا پیشانی کے بالوں سے۔ اتنا سینسٹیو ایشو۔ اسی لیے جامعہ ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ کعبے کی خوشبو بڑی اچھی ہے، لیکن اللہ کی قسم، اللہ کے نزدیک ایک مؤمن کی حرمت کعبے سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس طرح ترمذی کے اندر آیا ہے کہ اگر کوئی شخص پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دے، اور پوری دنیا میں مکہ مدینہ بھی آتے ہیں، اس سے بڑا جرم ہے کسی مؤمن کو ناحق قتل کرنا اللہ کے نزدیک۔ ایک ترمذی میں روایت ہے، اس کی سند میں کلام ہے، لیکن اپنے اصول میں وہ حدیث بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ بخاری میں اسے سپورٹیو ایک حدیث ہے۔ ترمذی کے الفاظ ہیں کہ اگر زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک مومن کو قتل کر دے تو اللہ تعالیٰ پرواہ نہیں کرے گا کہ یہ پوری زمین و آسمان کی مخلوقات ایک طرف ہیں، سارے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے ایک مومن کے قتل کے بدلے میں۔ اور اس کو سپورٹیو وہ بخاری کی حدیث ہے، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک قتل کا مقدمہ پیش ہوا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ اس میں فلاں گاؤں والے شامل ہیں، تو آپ نے فرمایا اگر پورا گاؤں بھی شامل ہوا نا، میں سب کو اس کے بدلے میں قتل کرواؤں گا۔ یہ جناب انسانی جان کی اہمیت ہے، اور یہاں پہ آپ دیکھ لیں انسانی جان کی کوئی اہمیت نہیں، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کر رہا ہے اسلام کے نام کے اوپر۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ اور پھر میں سلوٹ کرتا ہوں افغانستان کی گورنمنٹ کو، حالانکہ میں ان سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، جتنے آج کل وہ ہارڈ لائنر ہوئے ہیں پاکستان کے حوالے سے، کہ انہوں نے اس واقعے کو کنڈیم کیا۔ اور اس کے پیچھے بھی میں سمجھتا ہوں سوشل میڈیا کا کردار ہے، انہیں آئیڈیا ہو گیا کہ یارا یہ تو اب دنیا پڑھ لکھ گئی ہے میرے بھائی، کیا لوگ جاہل ہیں؟ لوگوں کو نہیں پتا کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز پرفارم کر کے آپ عزت بنائیں گے؟ تو انہیں آئیڈیا ہوا کہ لوگ تو مذہبی طبقے سے متنفر ہو رہے ہیں، تو سب سے پہلے انہوں نے ایک آفیشیل بیان جاری کیا افغانستان والوں نے کہ جی ہم اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں، اس طرح کا کوئی واقعہ مسلمانوں کے اوپر کرنا حرام ہے، اور مسجد میں تو کرنا بدرجہ اولا حرام ہے۔ ماشاءاللہ، بس اتنی سی بات تھی، ادھر جو ماشاءاللہ مجاہدین تھے نا، ان کا وضو بھی ٹوٹ گیا۔ جو کل تک فخریہ کہہ رہے تھے ہم نے یہ کارنامہ کیا، انہوں نے کہا جی ہمارا اس کارنامے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ حالانکہ حقیقت بات یہی ہے کہ یہ لوگ انوالو ہیں۔ ہم ہر بات کو جی غیر مسلموں کی سازش ہے، یار غیر مسلم نے تو سازش ہی کرنی ہے نا آپ کے خلاف۔ آپ کی طرف سے انہوں نے حج اور عمرے ادا کرنے ہیں، صدقہ اور خیرات کرنا ہے اللہ کی راہ میں، انہوں نے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟